بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہر لمحہ آخرت کی فکر کر دنیا کی زندگی کا ہر کام، چاہے دین سے جڑا ہوا ہو کہ دنیا سے جڑا ہوا ہو، آپسی انفرادی زندگی سے جڑا ہوا ہو کہ عبادتوں سے جڑا ہوا ہو، اسلام نام ہی ہے، طریقے زندگی کو بتانے کا نام ہے اسلام۔ اللہ کے حکم، اللہ کو مان کر ساری کائنات پیدا کرنے والا، خود انسان کو پیدا کر کے رکھنے والا، جب چاہے اس کو مارنے والا، اس کے رزق کے انتظامات کرنے والا، اس کے حکم کی اتباع میں، جیسا کہ سورہ کی ابتدا سے چیزیں ذکر کر دی گئیں، نافرمانوں کے دو طریقے ذکر کیے، ایک تو کھلا انکار، دین اسلام کا انکار، دین اسلام کا تعلق جو کلام پاک سے جڑا ہوا ہے اس کا انکار، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار، غلط طریقوں کے اوپر قائم اور باقی رہنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا جو ذکر کیا گیا، واقعات اور نمونے ذکر کیے گئے، اس کا انکار۔ دوسرے یہ کہ اسلام کو مانتے ہیں یا اسلام سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اسلامیت والی کیفیت نہیں، من میں جو چاہ کر لیا، جب چاہ انکار کر لیا، مرضی آگے جھوٹ کہہ لیا، مرضی آگے شراب کا ارتکاب کر لیا، مرضی آگے جھوٹ کی گواہی دے دیا کیونکہ اپنے کی طرفداری کرنا تھا، کسی کا حق طلب کر دیا، جبکہ مسلمان کو تاکید ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ لحاظ خوف خداوندی تو ہمیشہ رکھنا کہ تیرا ہر کام کل کے لیے، یعنی زندگی والا عمل جو کل ہے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، اس پہ غور و فکر کر کے کر۔ تو آج کی اس آیت میں ذکر ہے، یہ پھر بھی اصلاح نہیں کر کے الٹا چیلنج کرنا، آج کی دنیا بھی چیلنج کرتی ہے، لیکن ان کے چیلنج کو آگے اس لیے بھی نہیں بڑھا رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر اسلامیت کی کیفیت اور رنگ وہ نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اگر ہے تو پھر وہ چیز ہوگی۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں کہنے لگے، مرنے کے بعد ہمارے اس غلط طریقے زندگی کے اوپر عذاب ہوگا، عذاب کی یہ شکلیں ہوں گی جو بتلائی آپ نے، اے نبی، اے محمد۔ اس میں سے تھوڑا حصہ سورہ سعد میں تو فرمایا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، قیامت کا دن آنے سے پہلے، حساب و کتاب کے ہونے سے پہلے، آخری دنیا میں اس کے تھوڑی ایک جھلکی بتا دیجیے نا، اسی عذاب کا ایک تھوڑا حصہ ہمیں ظاہر کر دیجیے نا۔ خطعتن کے معنی میں ایک ٹکڑا حصہ، تھوڑا سا حصہ، پورا ہونے کے وقت ہوتا رہے گا۔ پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر تھا،
انسان کے مطالبے کے اوپر اللہ تعالیٰ کرتے نہیں، ہر چیز وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی مہلت دیتے ہیں. جب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ذکر ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں لوگ، صرف اس بات کا انتظار ہے انہیں کہ ان تأتيهم الملائکہ، فرشتے آئے، یعنی ملک الموت آئے، روح قبض کرنے والے، گردن دبوچنے والے ملک الموت اور ملک الموت کی جماعت ان کے پاس آئے. کیا انتظار کر رہے ہیں اس کا؟ یا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ عذاب کا جو ہے وہ آ جائے. اس مفہوم والی آیتیں ایک سے زائد ہیں، سورہ اعراف میں بھی گزرے، پھر یہاں پر ہے، پھر آگے بھی آئیں گی. بار بار تاکید و تنبیہ، یہ پرواہ نہ کرنا، خوف نہ کرنا، منمانی کرتے چلنا، ظلم و زیادتی کرنے چلنا، بلکہ اللہ کے کلام کے خلاف کرنا، اللہ کے کلام کے اوپر استقامت کے ساتھ باقی رہنے والوں کے لیے ان کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ وہ فرشتہ جو ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد احوال اس کے سامنے واضح ہو جائیں گے. یا اللہ تعالیٰ کا ایک عام حکم، عذاب کا ایک فیصلہ ہونا، جیسا کہ ہوئے فیصلے جنگ بدر میں، غزوات میں وغیرہ وغیرہ. اور اگر ایسا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ایسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ کوئی نیا پہلو نہیں ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس امت مسلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں گزرے ہیں، اس میں جو نافرمان رہے ہیں، اس وقت میں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا. تو اس سے پہلے والے کے لوگوں نے بھی کچھ اسی قسم کا کیا، پرواہ نہیں کی، انبیاء کی پرواہ نہیں کی، انبیاء کے ماننے والوں کی پرواہ نہیں کی. یقتلون الانبیاء والذین یأمرون بالقسط، بلکہ انبیاء کو قتل کیا، قتل ہوئے، اور انبیاء پر ایمان لا کر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کو بھی زد و کوب کیا، بلکہ قتل کیا. بے حد و حساب قتل ہوئے. اگر آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے یا نہیں، قتل ہونا چاہتا ہے یا نہیں، معیشت کی تنگی میں مبتلا ہو کر صحیح استقامت فی الدین ظاہر کرتا یا نہیں، یا ڈاواڈول ہو کے پھر جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی کیا ہے، لہٰذا یہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ہوا. لیکن ایک بات جو عقیدے کی ہے، جس کا سمجھنا بہت بہت مشکل ہے، دشوار ہے. قرآن کا سب سے زیادہ تعلق انسان کے عقیدے کی اصلاح ہے. یہ عمل بعد میں، یہ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، ساری چیزیں بعد میں. یہ چیزیں اسلام سے ہٹ کر مشرکین مکہ سب کرتے رہے، غریبوں کو کھلاتے رہے جو اسلام کی تعلیم ہے، خانہ کعبہ کا حج کرتے رہے جو اسلام کا حکم ہے، دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے کہہ کر کیے، صدقات و خیرات بھی کرتے رہے، دین کا نام ہے، لیکن بگاڑ عقیدے کا تھا، بگاڑ ایمان کا تھا، بگاڑ ایمان کا تھا. تو لہٰذا کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا. اللہ کا حکم آیا، اللہ کا عذاب آیا، ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا. اب جو ایک بات سمجھانا ہے، عذاب کون دیے؟ اللہ تعالیٰ. ہلاک کون کیے؟ اللہ تعالیٰ.
اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت کے بغیر رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ایک پتا بھی ہرا بھی ہو نہیں سکتا، پھر پیلا ہو کے گر بھی نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو، اس کی مشیت نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہو۔ اب اس کے اوپر اقتباس کرو، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اگر آپ گرتے بھی ہیں یہ بھی گرایا اللہ تعالیٰ، ٹانگ ٹوٹتی ہے اللہ توڑے، اللہ تعالیٰ توڑے، کوئی کسی طرح پتھر مار رہا تھا غلطی سے آپ کو لگا، یہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر ہوا نہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر ہوا نہیں۔ عقیدہ یہ ہے، حقیقت یہی ہے، تقدیر یہی ہے۔ آپ کو جو نفع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جو نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جو اسباب خوشی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جو اسباب غم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ہر انسان افکار میں مبتلا ہے، کوئی گھر خالی نہیں ہے، کوئی ایک بھی گھر جو خالی نہیں، مسائل کی نوعیت الگ الگ ہے، الجھنیں الگ الگ ہیں، سوچ افکار الگ الگ ہیں، چاہے پیسہ خزانوں کی شکل میں ہوتا کیوں نہیں، خوشی کہاں سے لائے گا، مسرت اطمینان سکون کہاں سے لائے گا۔ یہاں بھی ہے، ان کے اوپر آیا عذاب، اللہ کو برباد ہوئے کر دیا اللہ تعالیٰ، نمونے ذکر کیے کلام پاک میں، بار بار بتاتے ہیں، انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو ان لوگوں کے اوپر جو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ساری کی ساری نسل برباد کر دیے گئے، ساری کی ساری بستی کو ختم کر دیا گیا، ایک بھی ان کی نسل میں سے نمونے کو بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا تو ایسا ہوتا ہے، ایک بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ کہ اللہ فرماتے ایک بات یاد رکھو، ہم نے ذرا بھی ظلم نہیں کیا، عذاب کون دیا؟ اللہ تعالیٰ، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہلاک کیے کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم کچھ نہیں کرے، پھر کون کرے؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اس چیز کو، وہ طریقہ اختیار کیا ظلم و زیادتی کا، نافرمانی کا، ایمان کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کر کر، اللہ کی پرواہ نہ کر کر۔ اللہ نے لوہا پیدا کیا انسان کی ضرورت کے لیے، عقل دیا، اسے تو بنا، چاقو بنایا، اس کی حفاظت کرے بتایا، نہیں آپ اپنے اوپر چلاتے ہیں، اپنے بھائی کے اوپر چلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہیں نیکیس پہ نہیں چلنا، میرے ہاتھ پہ نہیں چلنا۔ وہ چلانے کی کیفیت، طاقت، صلاحیت اللہ نے دی، وہ اس کے لیے اسباب اس میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اب آپ اس طاقت سے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کاٹا؟ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام، آپ نے غلط ارادہ کیا، ادھر آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کرنا نہیں ہے، کر لے کے دیکھ لیجیے، جاتے جاتے سوچوں کا ہاتھ لگا کے جاؤ، ایک عقیدہ باندھ لو، اب ہمیشہ پکا رکھو۔ اب اس کے بعد دیکھو، آدمی لگا کے نہیں، آج کیا ہوتا، کیا نہیں ہوتا، برابر ہوتا، ایک دن بہت ہو جاتا، آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کو آگ بھی لگ سکتی ہے، آپ کے گھر کی دیوار بھی گر سکتی ہے، فیان بھی گر سکتا ہے، یا آپ کے گھر کا کوئی پل بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو بار بار خیال آتا ہے کہ میرے آج نہ کرنے کی وجہ سے اور برابر ہوتا ہے۔ کون کرے؟ اگر پوچھے تو اللہ تعالیٰ کرے، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ تمہاری شرارت کا نتیجہ ہے۔ ہو گیا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے جو طریقے اختیار کیے، جیسا چاقو کی حفاظت کرنا تھا نہیں کر کے آپ پر ڈالیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر بری چیز کا پیدا کرنے والا، انہیں اچھی چیز کا پیدا کرنے والا ہو، آپ کی خوشی کو پیدا کرنے والا ہو، ہر چیز کا خالق ہے وہ۔ لیکن فاذکرونی اذکرکم شکرتم ازیدنکم ادعونی استجب لکم، پہل تمہاری طرف سے یہ طاقت و صلاحیت دے کر راستہ ہم نے بتا دیا،
اگر نیک کام کے اچھے ارادے کے ساتھ تم ارادہ کرو گے، آگے بڑھو گے، مدد ہم کریں گے، اس کی طرف کرو گے تو مدد ہم کریں گے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ آپ نے دعا کہہ دی، پڑھ لیا، صرف زبان سے کہہ لیا تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس میں آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے قاتل ارادہ کر کے نکلتا ہے، کسی کا قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمازی نماز کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر مسجد کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ابتلا۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو لنبلوکم ایکم احسن عملا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی نہ کسی قسم کی آزمائش میں ڈالیں گے، اچھا برا، تنگی زیادتی، موسم کی فلاں فلاں، یہ مصیبت یہاں تک آئے گی، کبھی آپ کی جان پہ پڑے گی، کبھی آپ کے گھر والوں کی جان پہ پڑے گی، کبھی آپ کے کاروبار کے اوپر چلے گی، کبھی زمانے کے حالات کے اوپر چلے گی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وغیرہ وغیرہ۔ اچھی زندگی کے لیے اس زندگی کو جھیلنا جو بڑی نہیں ہے۔ اب ہمیشہ حیات والا منظر پیش کر دیا گیا، یا تو صرف راحت ہی راحت ہوگی، اس کا نام ہے جنت، یا مصیبت ہی مصیبت ہوگی ہمیشہ کے لیے، اس کا نام ہے دوزخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سب جو کچھ انہیں کیا، ان کے کیے کا وبال خود ایسا لوٹ کر آیا، ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ طریقہ پیدا ہم نے کیا، بنایا ہم نے، یا ایسا ہونے پر ایسا ہونا ہم نے کیا، اس اعتبار سے۔ اس لیے یہ چیز گزر چکی، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ کی طرف سے، یعنی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، تمہاری ہر شرارت، ہر برائی، ہر غلط ارادہ تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے ہونے کی وجہ سے مصیبت ہے۔ یہ مصیبت کے انتظامات کرنے والے اللہ تعالیٰ، ظلم کرنے والے نہیں، بلکہ عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو کیا سو اس کو بھگتے ہو۔ اس طرح وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان ساری چیزوں کو ٹھٹا مذاق سمجھتے ہو، یقین نہیں کرتے، یوں ہی سنتے اڑا دیتے ہو، یا مذاق کر کے دیکھیں گے کرتے ہو، یہ دین کے معاملے میں مذاق کر کے اس کی مخالفت کرتے ہو، یہ دیندار کا مذاق اڑاتے ہو۔ دین نام ہے، مومن نام ہے اللہ کو ماننے کا، اس کا مذاق کا مطلب ہے کہ اللہ سے مذاق کیا، اس کے حجو کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حجو کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا وبال ان کی گھیرا اطراف سے مصیبت میں گھرے۔ اب یہ نظام کیوں ضروری ہے اور قیامت کیوں ضروری ہے؟ تم خود کہو گے کہ اس کے بغیر سارے قدرت کا نظام ادھورا رہے گا، بہت بہت ضروری ہے۔ جنت بھی ضروری، دوزخ بھی ضروری، حساب و کتاب بھی ہونا ضروری، ورنہ مجھ پر ظلم کیا ہوا شخص کا میں بڑا بے چین ہوں، اس کا عدل و انصاف چاہتا ہوں جو دنیا میں مل نہیں رہا ہے، کرنا ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں۔